الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب چل رہی ہے، 18ویں تراویح ہے آج۔ بقیہ احزاب کی آیات ہیں سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی مطلب یہ تمہاری نسبت تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نسبت کی وجہ سے تم بے مثل ہو، بے مثال ہو، تمہاری کوئی مثال نہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں، تو جب اعلیٰ منصب سے کوئی فائد ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے افعال، اس کے اعمال اور اس کے طور طریقے بھی اس جیسے شان والے ہونے چاہیے۔ تو ہمارے تم چونکہ نبی کی بیویاں ہو، ازواج مطہرات ہو، تو تمہاری گفتگو کے اندر نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے، اور گھر میں بھی ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو، جیسے جاہلیت کے طریقے سے بے پردہ پھرتے تھے۔ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تمہاری شان بڑی ہے۔ اور پھر شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے حضور کی جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو پاک کر دیا، ہر نقص، ہر برائی سے، ہر گندگی سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ صفات بھی اعلیٰ عطا فرمائے، اوصاف بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ جن کے لیے، جن عورتوں کے لیے جنت تیار ہے، وہ کون سی عورت، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ صفات جن عورتوں کے اندر وہ جنتی ہوں گی۔ وہ عورتیں ہیں جو صبر کرنے والی ہیں، مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں تو صبر کریں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، مرد ہوں عورتیں ہیں، وہ دونوں یہ صفات جو بھی رکھے گا وہ مرد عورتیں جنت میں جائیں گے، اور جائیں گی وہ عورتیں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والیاں ہوں، اور خیرات اللہ کی راہ میں دینے والی ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں، اور نگاہوں کی اپنی حفاظت کرنے والے مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہوں۔ پھر یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جن یہ اوصاف رکھیں گے وہ مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کے لیے جنت ہے، بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے، اللہ کے تیار ہے۔ فرمائے کہ ہم نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر فرمایا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہا کو، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں فرشتے رحمت اور مغفرت کی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اپنے محبوب کی شان اور صاف مختلف بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم نے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعین اللہ بنا کر بھیجا ہے، چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آفتاب جو روشنی دیتا ہے ستاروں کو، تو حضور کی روشنی ملی ہے تمام کیا نام ہے انبیاء کو، اور انبیاء اولیاء جو نبوت سے اور اپنے مختلف معجزات سے چمکے، وہ حضور کی روشنی سے چمک رہے ہیں، اس لیے حضور کو سراج و منیرہ فرمایا گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب حضور برائیں تو آجایا کرو، اور کوئی دعوت کی حضور نے، ایک دعوت کی تھی حضور نے ولیمے کے سلسلے میں، تو لوگ آ کے بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب دیکھیے اللہ کو اپنا محبوب کی کتنا خیال ہے، اور اپنے محبوب کی تکلیف کا، کہ تکلیف اپنے محبوب کو نہ ہو، تو بیٹھ گئے لوگ آ کے، اٹھ نہیں رہتے، حضور کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کون آیت نازل فرمائی، جب حضور بلائیں آ جایا کرو، کھانے کے لیے بلائیں کھانا کھا لو پھر چلے جاؤ، اب کیوں بیٹھے ہو، حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کھانا کھا چکے تو چلے جاؤ۔ تو حضرت زینب کے نکاح کے بعد کچھ لوگ بیٹھے رہے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل، اس میں حضور کی شان کا پتہ چلتا، حضور کے مقام کا پتہ چلا کہ اتنی سی تکلیف بھی حضور کی اللہ کو گوارا نہیں کہ میرے حق کی تکلیف، حضور انتظار کر رہے ہیں، حضور کو تکلف میں کہتے نہیں تھے کچھ بھی، کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہوا ہے، اللہ۔ پھر فرمایا کہ پردے کا حکم نازل ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں، اور اپنے کپڑوں کو جو ہے اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر ڈال جاتا ہے۔ سورہ سبا شروع ہوتی ہے، یہ سورہ سبا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان و زمینوں میں سب اسی کا ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، وہی مالک ہے ساری کائنات کا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر کر دیا، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو، بس اللہ جس کو علم عطا فرمائے، تو جو راز ہے قرآن پاک کے اندر وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ان کے اوپر، سب چیز کے اندر موجود، لیکن یہ سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھا دیا ہے،
تو پتہ یہ چلا کائنات کی جتنے علوم وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے قرآن کے ذریعے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت سلیمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی تھی، جو 1 مہینے کی مسافت ہوتی تھی کہ 1 مہینے میں آدمی پہنچے گا، گھوڑے کے اوپر چل کے یا کسی بھی سواری پہ چل کے، ہوا ان کے تابع تھی، وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، اسی وقت وہ ان کو وہاں پہنچا دیا کرتے تھا 1 منٹ کے اندر۔ جیسے آج کل اگر آپ یہاں سے جائیں کیا نام ہے اسلام آباد، تو تقریباً صبح سے چلیں تو 17-18 گھنٹے میں آدمی پہنچے، 20 گھنٹے میں پہنچے گا اسلام آباد، اور باہر جائیں تو چلو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پہنچ جائیں۔ تو ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا سلیمان السلام کو، وہ جب چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے آنے واحد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا جنوں کو کہ لاؤ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاؤ، انسان کے بس میں اٹھانے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھانا، وہاں پتھر اٹھا کے لاؤ اور بیت المقدس تعمیر کرو۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر ان کو پتہ چل جاتا جنوں کو ان کا انتقال ہو گیا تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے، بیت المقدس آدھا رہ جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کے کھڑے رہے، اب وہ سارے جن سمجھتے رہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور کیا نام ہے وہ ان کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، دڑا وہ جناب بناتے رہے۔ جب مسجد مقدس بن کے مکمل ہو گئی تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھایا، تو جب عصا گرا حضرت بھی نیچے آ گئے۔ جنہوں نے کہا ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہم اتنی محنت کیوں کرتے، لیکن اللہ کو بنوانا مقصود تھا، بیت المقدس بن گیا۔ پھر فرمایا کہ سبا، سورہ سبا کا اس کا نام سورہ سبا، یہ ایک علاقہ ہے، سبا والے جو تھے اور بڑی آبادی تھی، اور اس قدر باغات تھے اس علاقے کے اندر سبا کے اندر کہ کیا نام ہے بھرا ہوا تھا، جو تھے باغات وہ پھلوں سے لدے تھے، اور اس قدر عمدہ ہوا تھی وہاں کی کہ وہاں کوئی مکھی کو مچھر نہیں تھا۔ یہاں کتنے مچھر ہوتے ہیں، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں عالم یہ تھا کہ کوئی علاقے کے اندر ایک مچھر نہیں تھا، اور باغ تھے اس میں پھل لدے ہوئے تھے۔ اور لکھا ہے کہ جس وقت لوگ گزرتے تھے کسی راستے سے تو ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود بخود جھولی کے اندر پھل گرتے گرتے رہتے تھے، اور آدمی کا جھولی بھر جایا کرتی، ٹوکریاں بھر جایا کرتی، اتنے پھل۔ تو اللہ کے نبی آئے اور ان کو کہا کہ بھائی 13 نبی آئے، ایک نبی آئے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر دوسرے نبی آئے، پھر تیسرے آئے، پھر چوتھے آئے۔ تو اللہ نے دی نعمت، اس کا شکر کرو۔ شکر یہ کہ جو اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا وہ زکوٰۃ نکال دو، غریبوں کو دو، اس کے اندر سے اطاعت کرو، جو احکامات ہیں وہ عبادت کرو۔ تو انہوں نے اللہ نے تھوڑی دیا، تو ہم نے محنت کی، اور معاذ اللہ کہنے لگے اگر رب نے دیا تو کہنا لے لے واپس، معاذ اللہ اگر رب نے دیا تو لے لے۔ تو پھر جب انہوں نے ایسی بے ادبیاں کی اور گستاخیاں کی اور اللہ کی جب ناشکری کی تو پھر ان کا عذاب آیا، سیلاب آیا، اور سیلاب کا جتنا ان کا وہ کیا نام ہے باپ کا سب بہ گیا وہاں۔ پھر وہ جھاڑیاں جو تھی وہ کانٹے دار جو تھی وہ کچھ دنوں کے بعد رک گئی اور کچھ نہیں۔ آج لوگ حیران ہوتے ہیں یہاں تو بڑے بڑے باغ تھے، یہاں کیا ہو گیا؟ یہ خوشحالی سب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری طاقت سے یہ سب کیا ہے، جو کچھ نعمتیں ملتی وہ اللہ کی کرم سے ملتی ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، جھکے رہنا چاہیے، اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میری طاقت سے یہ سارا کیا نام ہے ہم نے یہ بنایا ہے اور یہ باغ بنایا ہے، یہ نہیں، وہ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے آگے جھکے رہو، تواضع انکسار اختیار کرو، تکبر نہ کرو۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد کفار اعتراض کیا کرتے تھے، کہنا دیکھو ہم اللہ کے بہت مقرب ہیں، کتنی اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، کتنی ہمیں پیسے دیے، بھی بیچارے مسلمان ہیں، غریب ہیں، مخلوق الحال ہیں، اور پیسہ بھی نہیں، تو ہم ہیں اللہ کے مقرب۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ روزی جو ہے اور پیسہ جو ہے یہ ہماری محدودیت کی علامت نہیں ہے کہ جس کا پیسہ زیادہ، ایسا تو فرعون کو بہت دیا تھا، شداد کو بہت دیا تھا، اس نے سونے کے محل بنا دیے، تو پیسہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے، ہم کسی کو دیتے ہیں کسی نہیں دیتے، ہماری مرضی۔ ہاں اصل خوشحالی جو ہے وہ قیامت کی ہوگی، یہ خوشحالی جو ہے یہ ہماری محبوب کی علامت نہیں ہے، خوشحالی وہ ہے جو قیامت کے اندر ہوگی، اور قیامت کے اندر باغات ملیں گے اور کیا نام ہے محلات ملیں گے، وہ ہے اصل خوشحالی، اور وہ سب ملے گی جبکہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو گے۔
فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کئی گنا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ یہ اس میں سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ حمد اس ذات کے لیے جس نے زمین و آسمان بنائے، فرشتوں کو بھیجا رسول بنا کر، اور سورج اور چاند کے مقرر کر دیے ہیں، کام ان کے لگا دیے، مقرر کر دیا ان کو۔ کیا واقعی رب کی شان نظر آتی ہے کہ سورج اپنے مدار میں پھر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں پھر رہا ہے، دن نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں کہ سورج آگے نکل جائے کہ نہیں تھا میں تیز چلوں گا، جیسے آج کل گاڑیوں کی ریس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں آگے چلوں گا، جو اللہ نے مقرر کر دیا۔ اور جتنے ٹائم مقرر کیا، آج اس سے پوچھیں کیا نام ہے سائنسدانوں سے، وہ کہتے ہیں کوئی سیارہ ایسا ہے جو کئی لاکھ میل 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے، تو جو کئی لاکھ میل 1 منٹ میں طے کرتا ہے، کوئی لاکھ میل جناب وہ چند سیکنڈوں میں طے کرتا ہے۔ یعنی سب کی رفتاریں بھی مقرر کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مقرر کرے گا، اپنا سفر طے کرے گا، یہ اپنے مدار میں چلے گا، ایک دوسرے کو مدار میں بھی نہیں آتے، ایک دوسرے کو نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، دیکھو اور ایمان لاؤ کوئی ہے چلانے والا۔ یہاں تو اگر بھیڑ ہو جائے تو جناب وہ ٹکرانے لگتی ہیں، سائیکلیں بھی ٹکرانے لگتی ہیں، گاڑی بھی ٹکرانے لگتی ہیں۔ جہاں سیارے بے حد و حساب ہے لیکن ٹکراتا کوئی نہیں، یہ رب کی شان نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم رکھتے ہیں نا وہی اللہ، یعنی اللہ کی جب شان کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اس نے کیا نام ہے دوزخ اور جہنم بنائی ہوئی ہے، تو پھر تو ڈرے گا نا۔ جس کو پتہ ہی نہیں اللہ کتنی شان والا ہے، کتنے آسمان و زمین اس نے بنا دی، تم کیا ایسے کرتے اس کے آگے؟ تو جتنا زیادہ علم ہوگا اللہ کی شان کا، اس کی قدرت کا، اس کے جلال کا، اتنا ہی خوف زیادہ پیدا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کا جو علم ہے، قرآن کا وارث ہم کس کو بناتے ہیں؟ اپنے چنے ہوئے بندوں کو، جن کو ہم اپنے بندوں سے چن لیتے ہیں انہی کو ہم قرآن کا وارث بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آیت ہے علماء کی شان کے اندر کہ ہر ایک کو علم دین عطا نہیں ہوتا۔ ہم جناب کوشش کرتے رہتے ہیں بھائی تم بھی دین کے پڑھ لو علم، لوگوں سے کہتے ہیں میاں اپنے اس بچوں کو تم داخل کرتے ہو کوئی اسٹینڈ بنانے سے داخل کر دو، کہیں 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 5-5 10-10 ہزار فیسیں دے رہے ہو۔ ارے بھائی دارالعلوم کھلا ہوا ہے، وہاں جاؤ گا تمہیں دنیاوی تعلیم بھی ملے گی، علم دین ملے گا، قرآن و حدیث کا علم ملے گا، تفسیر کا علم ملے گا، نہیں داخل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم ہر ایک کو علم نہیں دیتے، یہ کس کو دیتے؟ جو اپنے بندوں میں سے جس کو ہم اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، اس کو یہ علم عطا کرتے ہیں۔ تو جو علم دین پڑھے سمجھ لیجیے وہ اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ کی خاص رحمت کی نظر ہے اس کے اوپر۔ ہاں ہر ایک کو نہیں ملتا علم دین، یہ خاص آیت ہے علماء کی اور طالب علموں کی شان بیان ہوئی اس کے اندر۔ فرمائے کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ نیکیاں ہوں اس کے اندر سب جلد سے جلد نیکیاں حاصل کرنے کو ضرور، پتہ نہیں انسان زندہ رہے نہ رہے کم مر جائے، تو جو کام ہو رہا ہے نیکی کا اس کو فوراً کر ڈالو، کل پہ مت چھوڑو اس کام۔ سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہمارا دل ہے، پورا ہمارا نظام اس سے چلنا ہے دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو دل ہے، حضور فرماتے ہیں قرآن کا دل ہے وہ سورہ یاسین۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضور نے فرمایا اپنے مردوں پر اس کو قرآن یاسین کو پڑھا کرو، آسانی اللہ پیدا فرمائے گا ان کے لیے۔ اب مردوں سے مراد دونوں چیزیں، کہ جب وہ مرنے والا ہو آدمی اس وقت پڑھو، سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا موت کے وقت، تو جاگرنے کا وقت سب سے مشکل ہوتا ہے، تو چونکہ حضور نے فرمایا کہ یاسین پڑھو تو انسان موت کے وقت یاسین پڑھے گا تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اگر آپ قبر میں یاسین پڑھیں تو اگر قبر میں ایسی کوئی مشکل ہوگی تو وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ دونوں مراد حضور نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اور ہم نے توق بھی ڈال دی ان کے گلوں کے اندر، جو تھوڑی تک ان کے کھانا میں توق پڑے ہیں، ان کی تھوڑی ہے وہاں تک ان کے جانا ہے پڑے ہیں، تو ایسے گردن اونچی نیچے ہو ہی نہیں سکتی، یہ عذاب ہے ان کے اوپر۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے منہ اوپر اٹھے ہوئے، ان کے آگے دیوار بنا دی ہم نے، ان کے پیچھے دیوار ہے، ان کو منہ کو ان پہ ڈھانپ دیا ہے، کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ابو جہل جو تھا اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ نماز میں ہم
سب مل کے چلتے ہیں تینوں، اور معاذ اللہ حضور کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں جب مل کے گئے اور ایک نے کہا کہ میں پتھر ماروں گا معاذ اللہ حضور کی سر اقدس پر، حضور کو شہید کروں گا، اور دوسرے بھی کہا کہ میں بھی ڈنڈا لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ تینوں جب گئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح بچایا کہ جب اس نے پتھر اٹھایا مارنے کے لیے تو اس کا ہاتھ جو تھا وہ ایسا کیسے ہی رہ گیا، کھلے ہی نہیں، توق بن گیا گلے کے اندر۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ توق گلے میں پڑ گیا، اب ہل نہیں سکتا وہ ہل۔ اسی طرح دوسرا جو تھا اس کی بینائی سلب ہو گئی، وہ مارنے کے لیے گیا تو اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، وہ تو گھبرا کے وہ بھی بھاگ گیا وہاں سے۔ اس کے بعد جو تیسرا تھا اس کو ایک بہت بڑا سانڈ نظر آیا، جب وہ حضور کی طرف گیا حضور کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے تو سانڈ اس کے سامنے آ گیا، وہاں سے ڈر کے بھاگ۔ تو تینوں کے تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا اور اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو آیات ہیں، یہ آیات اگر پڑھی جائیں تو دشمنوں سے حفاظت میں رہتا ہے، دشمن نہیں آتے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کفار سے کہا جا رہا ہے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیسے عجیب عجیب باتیں کرتے، کہتے تھے ہم کیوں کھلائیں غریبوں کو، اللہ نے ان کو نہیں کھلایا۔ ارے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے کے لیے کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہی امتحان لیتا ہے کہ جن کو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس قسم کی بکواس کرتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے، فقیر کا بھی امتحان ہے، کہ اس تنگدستی کے اندر کہیں اللہ کو بھول تو نہیں آتا، کہ کہیں کوئی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی کا تو نہیں نکل جاتا، اس کا بھی امتحان ہے۔ اور امیر کا بھی امتحان ہے کہ اس قسم کی کیا نام ہے متکبرانہ باتیں تو نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا سب ملے جلے ہوں گے کہ مجرم کا لیتا ہو جائیں جنتی والے جائیں، اب مجرموں کو لے جایا جائے گا جہنم کے اندر، کیا وقت ہوگا وہ، ہے یہ ہے وہ جہنم جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جاؤ اس کا بدلہ ہے تمہارے کفر کا۔ فرمایا قیامت کے دن، اب دیکھیں یہاں دنیا کے اندر گواہی کے لیے بلاتے ہیں تو گواہ کو ڈرا کے کہہ دیتے ہیں خبردار جو ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں ہم مار دیں گے، تو بیچارے گواہ بولتے ہی نہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے ڈاکوں کے حق میں، چوروں کے حق میں فیصلہ، قاتلوں کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے قتل نہیں کیا، کوئی گواہی نہیں ملا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں تمہارے منہ پر مہر لگا دوں گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے کہ تم نے کیا جرم کیا تھا۔ ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا تھا، پیر بولیں گے تم نے یہ جرم کیا تھا، وہاں کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا۔ کیسے بچے گا آدمی؟ گواہی دینے والے اس کے اپنے ہاتھ ہوں گے، اپنے پیر ہوں گے، گواہی دیں گے کہ فلاں جگہ پہ یہ گناہ کے لیے چل کے گیا تھا، فلاں ہاتھ سے اس نے گناہ کیا تھا۔ کیسے بچے گا؟ جہاں تو ڈرا دیتا ہے کیا نام ہے گواہوں کو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہاں اگر ہم چاہتے تو ہم پہلے بھی ہم نے عذاب نازل کیا، لوگوں کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، کوئی بندر بن گیا، کسی پر کسی قسم کا عذاب نازل ہوا۔ آج بھی ہم چاہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں کو مسخ کر دیں، چہروں کو بدل دیں، لیکن ہم انہیں مہلت دے دیں کہ ابھی بھی یہ سدھر جائیں، ابھی بھی اللہ کی نافرمانی سے بات جائیں، ورنہ قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں ان کو سزا ملے گی۔ ہم مہلت دے رہے ہیں، لیکن نہیں، جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ شاید ہمیں کوئی عذاب دینے والا ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کرتے رہو ظلم کرتے رہو، کیونکہ قیامت کے دن ان کو سب بدلہ ملے گا ظلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا